کیا آپ جانتے ہیں کہ وراثت میں ماں کا حصہ کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ وراثت میں ماں کا حصہ کیا ہے۔ اولاد کے فوت ہو جانے کے بعد وراثت میں ماں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ وراثت میں ماں کو 1/6 اور 1/3 حصہ ملتا ہے۔ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے وراثت میں ماں کو 1/6 حصہ کب ملتا ہے اس بات کی وضاحت کروں گا۔ وراثت میں ماں کو 1/6 حصہ ملنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو مرنے والے کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 11، ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور ماں باپ کے لیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد ہو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اولاد ہونے کی صورت میں مرنے والے کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا مرنے والے کی وراثت سے۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اور اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی مکمل وراثت 6 لاکھ روپیہ ہے۔ لینے والے 3 ہیں، نمبر 1 بیوی، نمبر 2 ماں، نمبر 3 بیٹا۔ بیوی کو اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 ملے گا۔ 6 لاکھ کا 8واں حصہ جو ہے وہ ہے 75,000 روپیہ، اور ماں کو 1/6 ملے گا، اور 6 لاکھ کا چھٹا حصہ جو ہے وہ ہے 1 لاکھ روپیہ۔ تو 1,75,000 روپیہ 6 لاکھ سے نکال دیا، جو باقی بچے گا وہ اسبہ ہونے کی صورت میں بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ تو اس مثال سے یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ اگر مرنے والی کی اولاد ہو تو اولاد ہونے کی صورت میں ماں کو 1/6 حصہ ملتا ہے۔ ماں کو 1/6 حصہ ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں، یا 1 سے زیادہ صرف بھائی ہوں، یا 1 سے زیادہ صرف بہنیں ہوں، یا بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، ان تینوں صورتوں میں ماں کو 1/6 حصہ ملتا ہے مرنے والے کی جائیداد سے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 11، ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس صورت میں ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ فوت ہونے والی ایک عورت ہے اور اس کی مکمل وراثت 6 لاکھ روپیہ ہے، اور وراثت لینے والے 3 ہیں، نمبر 1 شوہر، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 1 والدہ۔ تو اس صورت میں وراثت کو کیسے تقسیم کریں گے؟ شوہر کو ہاف حصہ ملے گا بیوی کی وراثت سے اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو 6 لاکھ کا ہاف 3 لاکھ ہے، یہ شوہر کو مل جائے گا۔ 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، تو 6 لاکھ کا 1/6 بنتا ہے 1 لاکھ روپیہ، یہ ماں لے لے گی۔ باقی 2 لاکھ روپیہ بچا تو یہ 2 بھائیوں کو مل جائے گا، 2 بھائی یہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر دیں گے۔ تو اس مثال میں بھی آپ نے دیکھا کہ ماں کو 1/6 حصہ ملا ہے، اس وجہ سے کہ 2 بھائی موجود ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ جب 1 سے زیادہ بھائی بہن موجود ہوں، یا 1 سے زیادہ صرف بھائی ہوں، یا 1 سے زیادہ صرف بہنیں ہوں، تو اس صورت میں ماں کو 1/6 حصہ ملتا ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے دوسری بات جو بیان کرنی ہے وہ ہے کہ وراثت میں ماں کو 1/3 حصہ کب ملتا ہے۔ وراثت میں ماں کو 1/3 حصہ ملنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں، تو اس صورت میں ماں کو 1/3 حصہ ملتا ہے، پورے مال کا 1/3 حصہ۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 11، ارشاد فرمایا
फ़इन लम यकुन लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस। फिर अगर उसकी औलाद ना हो और उसकी विरासत में हिस्सा लेने वाले माँ बाप ही हो तो इस सूरत में माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा। आइए इस बात को भी एक मिसाल से समझते हैं। इस मिसाल में फ़ौत होने वाली एक औरत है और उसकी मुकम्मल विरासत 6 लाख रुपया है और इस 6 लाख को 3 अफराद में तकसीम किया जाएगा। नंबर 1 शोहर को दिया जाएगा, नंबर 2 माँ को दिया जाएगा, नंबर 3 एक भाई को दिया जाएगा। शोहर को औलाद ना होने की सूरत में हाफ हिस्सा मिलता है तो 6 लाख का हाफ 3 लाख शोहर ले लेगा और माँ को 6 लाख का 1/3 मिलेगा और 6 लाख का 1/3 बनता है 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया 6 लाख में से माँ को भी मिल जाएगा। तो 3 और 2 निकाल दिया हमने 6 लाख में से, तो 1 लाख रुपया बाकी बचा। तो वो 1 लाख रुपया एक भाई को मिल जाएगा। तो आपने देखा कि इस मिसाल में माँ को 1/3 हिस्सा मिल रहा है, एक भाई भी है फिर भी माँ को 1/3 हिस्सा मिल रहा है। एक भाई हो या फिर एक बहन हो या फिर औलाद ना हो, इन तीनों सूरतों में माँ को मुकम्मल माल का 1/3 हिस्सा मिलता है। विरासत में माँ को 1/3 हिस्सा मिलने की दूसरी सूरत है मसला उमरिया। मसला उमरिया यानी कि इस मसले की वजाहत, इस मसले को इस तरह सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है। क्या मसला है, आइए मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक औरत फौत हो चुकी है और उसकी मुकम्मल विरासत है 6 लाख रुपया और ये 6 लाख रुपया 3 लोगों में तकसीम होगा। शोहर को भी दिया जाएगा, माँ को भी दिया जाएगा और बाप को भी दिया जाएगा। औलाद ना होने की सूरत में शोहर को हाफ हिस्सा मिलेगा बीवी की विरासत से। 6 लाख का हाफ बनता है 3 लाख रुपया। 3 लाख शोहर को दे दिया जाएगा और 1/3 माँ को मिलना चाहिए। लेकिन मसला उमरिया के तहत पूरी मुकम्मल विरासत का 1/3 नहीं देंगे माँ को। ये जो बाकी 3 लाख रुपया बच्चा है ना, इसका 1/3 माँ को मिलेगा। तो 3 लाख रुपए का 1/3 बनता है 1 लाख रुपया। तो ये माँ को विरासत में हिस्सा मिलेगा और जो बाकी 2 लाख रुपया बचा वो बाप को विरासत में हिस्सा मिल जाएगा। इसी तरह अगर फौत होने वाला शोहर हो तो बीवी को भी इसी तरह विरासत में हिस्सा देने के बाद माँ को बाकी का जो 1/3 है, बाकी जो बीवी को देने के बाद जो बाकी बच जाएगा उसका 1/3 माँ को मिलेगा। यकीनन आपने इस वीडियो से कई सारी नई बातें सीखी होंगी। अगर आपने कोई नई बात इस वीडियो से सीखी है तो इस वीडियो को भी आगे शेयर करें ताकि लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।